میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے۔ آج آپ ناول سبیل کے سیکنڈ پارٹ کی نیکسٹ ایپیسوڈ سنیں گے، جس کی تحریر عمیر کی ہے۔ چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہائے اللہ، اس وقت تو کبھی کوئی نہیں آیا۔ تو آج کون آ گیا؟ عبدالنافع کے بابا کا انتظار کروں یا پھر دروازے پہ خود جا کر پوچھ لوں؟ وہ ششو پل میں مبتلا دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ میرے خیال میں ان کا انتظار کر لیتی ہوں، مگر دروازہ پیٹنے والا بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ میرے خیال میں دروازہ کھولے بنا پوچھ لیتی ہوں۔ انہوں نے بھی واش روم کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ کون؟ سوبی کی دلہن ہو؟ میں سمجھی نہیں ہوں۔ میں توڑے نال لے کروں آئی ہوں، یعنی کہ میں تمہارے ساتھ والے گھر سے آئی ہوں۔ میرے میاں واش روم میں ہیں، وہ بس ابھی آتے ہیں۔ علینا مخاطب کو جواب دے کر پلٹی تو زبان ہاتھ خوش کر کے واش روم سے نمودار ہوا۔ کون ہے علینا؟ پتہ نہیں، عجیب زبان میں کوئی عورت مخاطب ہے۔ اوہ، پھر وہ پھرتی سے دروازے کی طرف لپکا۔ السلام علیکم خالہ، اندر آ جائیں۔ اے سبحان رب، بے فیض نکلا۔ بزرگ ہستی نے گھر کے اندر داخل شکوہ کنائی شروع کر دی۔ خالہ لاہور سے لوٹے صرف 2 دن گزرے ہیں اور سیدھا کام پر چلا گیا تھا۔ اب ادھر بیٹھک میں تشریف لائے۔ پتر تو نے شادی کر لی ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ کڑی سونی ہے، لبلی ہو، یعنی کہ خوبصورت لڑکی مل گئی ہے۔ جی خالہ، صبح نے مسکراہٹ دباتے ہوئے عاجزی سے گردن جھکا لی۔ پتر اچھا کیا، اکیلے زندگی تو نہیں گزر سکتی۔ علینا دونوں کی گفتگو میں مکمل خاموش ان کی پیروی میں چلے جا رہی تھی۔ زبان کے چہرے پر عاجزی اور انکساری اپنے عروج پر تھی۔ خالہ پہلے کھانا یا چائے پئیں گی؟ اور نہ پتر، میں کھا آئی ہوں۔ تیری ووٹی تو بولتی ہی نہیں۔ زبان نے مسکراہٹ چھپا کر علینا کو دیکھا، جو بزرگ خاتون کا جواب دینے کے لیے پر توڑ رہی تھی۔ خالہ جی، میں بولتی ہوں پر کم بولتی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی فالتو بول کر دوسروں کا دل دکھاؤں۔ ماشاءاللہ، صبح تیری پہلی بیوی کی طرح ایک کڑی بھی بڑی سمجھدار لگ رہی ہے اور بڑی سونی ہے۔ جی خالہ جان، ماشاءاللہ بڑی سمجھدار ہے۔ علینا، چائے بنا لو۔ صبح نے دھیمے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ خالہ، آپ پتاشے پسند کرتی ہیں؟ دھی رانی پتاشے پسند تھے، مگر اب دانت جواب دے گئے ہیں۔ خالہ، اب دانتوں پر ہلدی اور کھوپرے کا تیل ملا کریں، آپ کے دانت جواب نہیں دیں گے۔ علینا، زبان پہلو بدل کر رہ گیا۔ عبدالنافع کے بابا یہ ہماری پڑوسی ہیں، ان کی صحت کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ بس صاف کو اسے بولی۔ علینا، خالہ ہمیں ملنے آئی ہیں، نہ کہ دانتوں کا علاج کروانے۔ چلیں کوئی بات نہیں خالہ، آپ کل دن میں آئیے گا، میں آپ کو ساری دیسی چیزیں بتاؤں گی۔ دیکھیں میرے دانت کیسے چم چم کرتے ہیں۔ خالہ ہکا بکا مسکراتی، کبھی زبان کو دیکھتی تو کبھی علینا کو۔ اللہ دی رانی، میں کل ضرور آؤں گی، مجھے پتا تھا آپ مان جائیں گی۔ وہ خوشی سے کھلکھلائی۔ خالہ میرے ساتھ باورچی خانے میں ہی آ جائیں، میں نے شادی سے قبل چائے بنانا سیکھی ہے۔ پتہ ہے مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے اب کام کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا، مگر امی پھر بھی ہر وقت زبردستی کرواتی رہتی تھیں۔ پر ایک لحاظ سے اچھا ہے، اب میں اکیلے کھانا بنا لیتی ہوں۔ وہ مہمان بزرگ کا بازو تھامے باورچی خانے میں کھینچ لائی۔ عبدالنافع کے بابا آپ بھی ادھر ہی آ جائیں، میں ساتھ ہی آپ کے لیے روٹی ڈال لیتی ہوں۔ اسے ہانک لگائی اور اپنے کام میں جت گئی۔ خالہ دودھ پتی پسند کریں گی؟ مجھے پتا ہے بوڑھے لوگ زیادہ دودھ پتی والی چائے ہی پسند کرتے ہیں۔ علینا، خالہ کو بھی بولنے کا موقع دو۔ ارے نہیں پتر، بولنے دو اسے، سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ جی خالہ۔ صبح نے موڑا کھینچا اور خالہ کے پاس بیٹھ گیا۔ عبدالنافع کے بابا آپ کے لیے بھی اکٹھی چائے بنا لوں؟ جی بنا لو خالہ، اور سنائیں صابر کا کیا حال ہے؟ سعودیہ میں کام وغیرہ مل گیا ہے؟ ہاں پتر، اب تو گزر رہا ہے، آگے بھی اللہ اچھا سب کرے گا۔ خالہ جی، آپ کے بیٹے کا نام کس نے رکھا تھا؟ وہ تیز ہاتھوں کو چلاتی ہوئی فوراً پلٹی۔ دھی رانی، اس کے دادا نے رکھا تھا۔ نام کا شخصیت پر بڑا اثر ہوتا ہے ویسے۔ علینا، دیکھو چائے نہ بل جائے۔ ارے عبدالنافع کے بابا، میرا دھیان چاروں طرف ہے، بس ابال آتے ہی سے نیچے اتار لوں گی۔ سبحان پتر، تیری بیوی زینا کی طرح بڑی محبت کرنے والی ہے، ورنہ لڑکیاں تو ناک بھو چڑھاتی ہیں اور بالخلوص بزرگوں سے تو جان چھڑواتی رہتی ہیں۔ جی خالہ، یہ زینا کی چھوٹی بہن ہے۔ اچھا پتر، اے بڑا اچھا فیصلہ کیتا ہی کہ اسی گھر تو ایک دوسری بہن لے آیا، یعنی کہ تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ اسی گھر کی دوسری بیٹی کو بیاہ کر لے آئے ہو۔ پتر، تیری زینا بھی بڑی اچھی بچی تھی۔ جی خالہ، صبح نے آنکھوں میں نمی کو چھپایا۔ خالہ آپ دونوں باتیں کریں، میں واش روم لے آؤں۔ جاؤ پتر۔ عبدالنافع کے پاپا وہ سرحد سے باورچی خانے سے اس کے عقب میں بھاگی۔ کیا بات ہے علینا؟ خالہ کیا سوچیں گی؟ صبح نے شرمندگی سے دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ میں آپ کو واش روم سے جلدی باہر نکلنے کا بولنے آئی تھی۔ اب اچھا نہیں لگے گا، بزرگ ہستی آئی بیٹھی ہیں اور آپ آدھ گھنٹہ واش روم میں گزاریں۔ نہیں گزاروں گا، آپ جاؤ۔
ان کی خاطر مدارت کرو۔ اچھا جلدی آئیے گا، میں روٹی پکانے لگی ہوں۔ عبد النافع بھی سو چکا ہے، دونوں آرام سے روٹی کھائیں گے۔ جی ضرور، ابھی آپ اندر چلی جاؤ، چائے بول کر گر جائے گی۔ ہائے اللہ، وہ ماتھے پر ہاتھ مارتے باورچی خانے کی طرف پلٹی۔ خالہ جی، آپ میری امی کی طرح کتنی سمجھدار ہیں، میرے بنا بولے ہی خود ہی چائے کے قریب آ گئی۔ بس بیٹی، میں نے سوچا تم میاں سے ضروری بات کرنے گئی ہو۔ خالہ کچھ ضروری نہیں، بس یہی کہا تھا کہ واش روم کا ٹھیکہ نہ لے لیجیے گا، کل بھی آدھا گھنٹہ لگا کر نکلے تھے۔ بڑی بی علینا کی سادگی پر مسکرا اٹھی۔ تمہارا میاں تمہارے ساتھ بڑا خوش رہے گا۔ پتہ نہیں خالہ جی، ابھی تو میری باتوں پر مسکراتے ہیں، اب اندر کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ویسے میری آپا کے ساتھ بہت خوش تھے، آپ بھی تو ان کی ہر وقت ہر بات پہ عمل کرتی تھیں۔ ہاں، میں تمہاری بہن کو اچھے سے جانتی ہوں، بڑی اچھی بچی تھی۔ جی خالہ، میں روٹی ڈال رہی ہوں، آپ میرے ہاتھ کی پکی دال چکھیں۔ خالہ مسکرا اٹھی۔ ارے نہیں دھیرانی، میں روٹی کھا کر آئی ہوں۔ خالہ صرف دونوں والے چکھ لیں۔ خالہ جی، شوہر کو خوش کرنے کے لیے نسخے تو سبھی بتاتے ہیں، آپ بھی اپنا تجربہ بتا دیں۔ دھیرانی، میرا تجربہ یہ کہتا ہے تمہارا گھر والا خوش رہے گا۔ پتہ نہیں خالہ، امی آپا ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں کہ میں بے وقوف ہوں۔ ارے نہیں، تم تو بہت پیاری اور اچھے دل والی ہو۔ اچھا خالہ، ابھی یہ سب عبد النافع کے ابا کے سامنے بھی بولیے گا۔ اس نے تم سے نہیں بولا کبھی؟ خالہ جی، ابھی تو شادی کو 3 دن گزرے ہیں اور یہ روز کام پر چلے جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو عبد النافع کو اٹھاتے ہیں اور میں انہیں کھانا دیتی ہوں، بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ارے پریشان نہ ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے۔ اچھا خالہ، آپ نے اینک بھی پہنی ہوئی ہے؟ تبھی میں ان کی آنکھوں میں محبت نظر آ گئی، پتہ نہیں مجھے کیوں نظر نہیں آتی۔ خالہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ خالہ جی، امی کہتی ہیں شوہر کی فرما بردار عورت جنت میں جاتی ہے، پر میں بھی مرنا نہیں چاہتی، بس یہی چاہتی ہوں کہ وہ مجھے محبت دیں۔ وہ اپنی روم میں کھڑی روٹی بناتے بناتے تمام زبان چلاتے جا رہی تھی۔ زبان نے گلا کھنگورا تو ایک دم پلٹی۔ ہائے اللہ، روٹی ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے بچی۔ وہ آپ نے کچھ سنا تو نہیں ہے نا جو میں بھی خالہ جی سے کہہ رہی تھی؟ آپ کیا بول رہی تھی؟ اس کا مطلب ہے آپ نے کچھ نہیں سنا، تو بس ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن ہو کر توے پر روٹی ڈالنے لگی، جبکہ ہمسائے بزرگ خالہ مسکراتی چلی جا رہی تھیں۔ سوان پتر، میں چلتی ہوں، اپنی بیوی کو میرے گھر ضرور لے کر آنا، میرے خاموش گھر میں بھی کچھ دیر رونق ہو جائے گی۔ جی خالہ، جس روز چھٹی ہوئی ضرور لاؤں گا۔ اچھا دھیمے چلتی ہوں۔ ارے خالہ، دال تو چکھتی جائیں، کل دن میں آ کر چک جاؤں گی، ابھی شوہر تھکارا کام سے آیا ہے، اسے دیکھو۔ جی خالہ، میں تو ان کے آتے ہی انہیں بغور دیکھتی ہوں، شکر ہے یہ آتے ہی نہا لیتے ہیں، وگرنہ کام پر ان کے بال مٹی سے اٹ جاتے ہیں۔ وہ فخری انداز میں ایک ہی سانس میں تمام معلومات گوش گزار کرنے لگی۔ بس تھی، اس کا کام ہی ایسا ہے۔ سبحان الینا کی صاف کوئی پر خاموشی سے گردن جھکا گیا۔ سبحان پتر، دروازہ کنڈی کر لے۔ جی خالہ۔ آپ بیٹھتی نا، اتنے دنوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی، میری امی آپ کو بہت یاد کرتی ہیں۔ پتر تو بس ماں کے پاس، باپ کو بھی اپنے پاس بلوا لے۔ خالہ بارہا بولا ہے مگر وہ لوگ نہیں آتے، اب شاید پوتے کی محبت میں آ جائے۔ اللہ ان کے پوتے پوتیوں میں اضافہ فرمائے۔ صبح جس بجس ہو گیا، جو حالات چل رہے ہیں، پوتے پوتیاں تو دور کی بات، خود بیگم صاحبہ کی صاف کوئی پر قابو پالوں یہ بڑی بات ہے۔ سبحان سوچ کر رہ گیا۔ سبحان پروسن خالہ کو الوداع کر کے لوٹا تو وہ دسترخوان پر کھانا سجا رہی تھی۔ دیکھیں، آج میں نے چنا دال بنائی ہے اور ساتھ میں چٹپٹی پودینے کی چٹنی بنائی ہے جو کہ ہاضمے کے لیے بہت زبردست ہے۔ اچھا، بہت خوب، ویسے میرا ہاضمہ درستی رہتا ہے۔ ارے نہیں، جو انسان کی عمر گزرتی ہے ہاضمہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ الینا، آپ کسی حکیم کے ساتھ تو نہیں رہتی آئی ہو؟ صبح نے مسکراہٹ دبائی۔ اسے پتا تھا کہ اگر مسکرایا تو وہ برا مان جائے گی۔ آپ حکیم کی بات کرتے ہیں؟ ہمارے گھر میں ایک نہیں دو حکیم رہائش پذیر ہیں۔ واقعی؟ جی۔ مجھے علم کیوں نہ ہو پایا؟ کیونکہ جناب ہر وقت آپا کے ساتھ یہاں پر رہائش پذیر رہے، پر اسے آپا کو چاہیے تھا آپ کو بتاتی چلے جاتی۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی تو جناب امی اور خالہ بہت منجی ہوئی حکیم ہے۔ ایک مرتبہ انس بھائی کو گرمیوں میں مروڑ شروع ہو گئے تو خالہ امی وہ نسخے لائیں کہ ڈاکٹروں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ اچھا، ویسے میں ابھی کھانا کھانے لگا ہوں، اگر مروڑوں والا موضوع کسی اور وقت رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، آپ کو سارا تفصیلی بتاؤں گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زبان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ پھر ہنس رہے ہیں؟ آپ باتیں ہی ایسی کرتی ہیں کہ ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ اچھا، وہ شرم سے اٹھ بلبلائی۔ آپ کو پتا ہے میں پڑھائی میں اول آتی تھی۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ وہ لقمہ چباتے ہوئے بولا۔ میرا اول آنا بہت خوب، یا پھر دال؟ دال کا بول رہا ہوں، اب تو واقعی کھانا مزے کا بناتی ہو۔ چلے صبح پراٹھا اور دال آپ کو ایک ساتھ دوں گی۔ جی ضرور۔ اب صبح شام دال ہی میرا ہاضمہ درست کرے گی، ہے نا علینا؟ آپ کو چنا دال کے فضائل تو بتا ہی نہیں بات۔
کوئی بات نہیں علینا، میں فضائل سے بغیر ہی کھا لیتا ہوں، ویسے آج عبدالنافع گہری نیند سو رہا ہے ماشاءاللہ۔ اس نے لقمہ توڑتے ہوئے پوچھا۔ جی آج میں بھی اچھے سے سوئی ہوں، آپ کھانا کھائیں، میں ایک بار اسے دیکھا ہوں۔ ارے نہیں، صبح نے اس کی کلائی تھام کر روک لیا۔ علینا کے دل کی دھڑکن رک سی گئی اور چہرے پر کوسوں خزاں کے رنگ بکھرنے لگے۔ وہ ٹکڑ ٹکڑے سے دیکھتی رہ گئی۔ علینا آپ کھانا کھائیں، میں اسے خالہ کو رخصت کرنے کے بعد دیکھ کر آیا ہوں، وہ اچھے سے سو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیا؟ صبح نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ساتھ والی خالہ میری بڑی تعریف کر رہی تھی۔ اچھا، کس بارے میں؟ صبح نے جان بوجھ کر اسے چھیڑنا چاہا۔ ہائے اللہ، آپ ادھر ہی تو تھے جب وہ بول رہی تھی کہ سبحان پتر تیری ووٹی بڑی سونی ہے۔ او اچھا، میں نے شاید غور سے نہیں سنا تھا۔ وہ بمشکل ہنسی دبائے روٹی کے ساتھ انصاف کر رہا تھا۔ تو کیا میں آپ کو سونی نہیں لگتی؟ وہ معصومیت کی ریکارڈ توڑنے والے دکھ بھرے لبو لہجے میں پوچھنے لگی۔ ارے یہ پوچھنے والی بات تھوڑی ہے، آپ تو بہت پیاری ہو ماشاءاللہ۔ واقعی؟ وہ خوشی سے نہال ہونے لگی۔ ہاں تو اور کیا، بس ہو گیا فیصلہ۔ کیا؟ صبح نے حیرت سے دیکھا۔ میں کل ہی آپا اور امی کو بتاتی ہوں کہ میں آپ کو بہت پیاری لگتی ہوں، تاکہ وہ میرے غم میں نہ گھلیں۔ علینا، یہ بات ان کو بتانا ضروری تو نہیں؟ آپ کو نہیں پتا وہ ہر وقت مجھے باتیں سناتی رہتی ہیں اور میں سن سن کر تھک جاتی ہوں۔ اب یہ والی بات بتا کر ان کا منہ بند، یعنی کہ میرا مطلب ہے کہ ان کی میرے بارے میں فکر کم پڑ جائے گی۔ وہ جس بجس ہو کر پھیکا سا مسکرانے لگی۔ پھر بھی میاں بیوی کی اندرونی باتیں دوسروں کو نہیں بتاتے۔ ارے یہ اندرونی بات ہے، میں بس آپ کو پیاری لگتی ہوں اور بس بات ختم، کسی کی صحت پر کیوں اثر پڑے گا؟ ایویں ہی وہ روٹی توڑ کر کھانے لگی جبکہ سبحان اس کی کھلنڈرے پن پر کہے لگانے لگا۔ ہائے ماشاءاللہ، اب یہ بھی بتا دوں گی کہ آپ میری باتوں پر خوب ہلہ گلا کرتے ہیں۔ ہائے رے ربا، سبحان تیری یہ معصوم بیوی تجھے رگڑا لگوا کر رہے گی۔ سبحان نے اسے دیکھ کر سوچا جو ہاضمے والی چٹنی کے فضائل بیان کر رہی تھی۔ علینا، چٹنی اور لونا پودینہ ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ دیکھا دیکھا آپ بھی خوراک کے فضائل سمجھنے لگے ہیں۔ ابھی دیکھیے آگے کی ہوتا ہے کیا۔ وہ فخری انداز میں گردن جھٹکنے لگی۔ وہ لٹی پٹی ہوش میں آئی تو سر بھاری اور جی متلا رہا تھا۔ لڑکھڑاتے وجود کے گھسیٹ کر واش روم تک لائی اور کہہ کرنے لگی۔ اندر کا غبال نکال کر بستر پر ٹھہسی گئی۔ ماں کی آواز پر بمشکل آنکھیں کھولی۔ ہائے شکر ہے میری بیٹی جاگ گئی ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، پیر صاحب کے جانا ہے۔ وہ پھٹ پڑی۔ اب میں اس شیطان صرف ترندے کے پاس نہیں جاؤں گی، اس نے میری عزت تار تار کر دی ہے اور آپ مجھے دوبارہ اس خبیث النفس کے پاس لے جانا چاہتی ہیں۔ توبہ توبہ استغفر اللہ، کیا بک رہی ہے؟ ماں نے ہاتھ اٹھا کر کانوں کو چھوا۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، پہنچی ہوئی سرکار ہیں، اللہ کے ہاں ان کا خاص مقام ہے، کبھی بھی ان کے بارے میں ایسی نافرمانی کے کلمات نہیں بولتے۔ اللہ سے ڈر میری بچی۔ اما اللہ سے ڈرتی ہوں مگر اس شیطان صرف انسان سے نہیں ڈروں گی جسے آپ کا خدائی درجہ دے رکھا ہے۔ نعوذ باللہ، وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھے۔ اے ایمان والو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی غنی اور تعریف کے لائق ہے۔ آیت نمبر 15 سورۃ فطر۔ اگر شیطان ان لوگوں کی عقلوں اور نظریات سے کھلواڑ نہ کرتا تو انہیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کوئی بھی کسی کے لیے نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اور یہ کہ تمام ہستیاں صرف ایک اللہ کو ہی پکارتی ہیں۔ اور سورہ نمل آیت نمبر 62 میں ہے، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ اس کے علاوہ بیان ہے کسی بھی بشر کے سامنے اپنی صبح حالی گناہوں کی شکایت، گناہوں کا اقرار اور کوتاہیوں سے توبہ کرنا اور اس طرح ان سے مدد و نصرت کا مطالبہ کرنا، یہ سب کچھ اللہ ذوالجلال کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ یہ امور اور خاص عبادات میں شامل ہے، انہیں غیر اللہ کے لیے بجا لانا جائز نہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، اس لیے مجھ سے رزق مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، اس لیے مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس دوں گا۔ میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں سب گناہ معاف کرتا ہوں، اس لیے مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر سب لوگوں میں فرمایا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں، ایسا کوئی کام جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اس کا مطالبہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کرنا جائز ہے۔ ایسے امور کو مطالبہ فرشتوں، نبیوں یا کسی اور سے کرنا ناجائز ہے۔ غیر اللہ کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مجھے معاف کر دیں، ہمیں بارش عطا فرما،
ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما، ہمارے دلوں کی رہنمائی فرما۔ اسی طرح کا کوئی اور جملہ طبرانی نے اپنی کتاب معجم میں روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق مومنوں کو تکلیف دیا کرتا تھا، تو صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ اس سے منافق کے بدلے میں ہماری مدد کریں۔ تو صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے غوث نہیں بنایا جا سکا، غوث تو صرف اللہ کی ہستی ہے۔ اماں میری بات پر یقین مانے، نہ تو میرا میڈیکل ٹیسٹ کروا لے۔ اماں آپ کیسی ماں ہو جو بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے بھیڑیے کے سامنے ڈال کر خود کان بند کر لیتی ہو؟ وہ بلک بلک کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ یہ ہوش میں آتے ہی عجیب و غریب باتیں اور حرکتیں کرے گی، مگر آپ نے اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرنا۔ اللہ والے کی باتیں دماغ میں گردش کرنے لگی، مگر دوسری طرف بیٹی کی غیر ہوتی حالت قابل رحم تھی۔ شش و پنج میں مبتلا ماں زبان دانتوں تلے دبا کر رہ گئی۔ صرف آج میرے ساتھ چلی چلے، پھر دوبارہ نہیں لے کر جاؤں گی، وہ لوگ اپنی گاڑی میں بھیجیں گے۔ انہوں نے تسلی دی ہے کہ تم مکمل صحتیاب ہو جائے گی۔ اماں مجھے کوئی بیماری یا عصیب نہیں ہے، یہ سب ان فراڈیوں کی غلیظ کھیل ہیں، یہ شعبدہ بازی ہیں، جنات کی مدد لے کر لوگوں کو اپنے جال میں پھانس لیتے ہیں۔ اماں خود سوچے، اتنا ولی اللہ ہوتا اور اپنے مریدوں کو گاڑی بھجوا کر بلاتا ہے اور پھر مال کے ساتھ ساتھ عورت بھی بٹور لیتا ہے۔ اگر یہ پھر اتنا ہی نیک ہے تو ان غریبوں کو کھانا کھلائے، ان کے تن ڈھانپ جو سارا سارا دن سڑکوں کی خاک چھانتے ہیں۔ اس کی اتنی پہنچ ہے تو مریدوں سے ہدیہ اور مال کیوں لیتا ہے؟ خود میں خدائی صفات کا دعوے دار ہے تو اسے ہمارے مال کی سے ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ وہ حیرانی کیفیت میں چلائی جا رہی تھی۔ ہائے اللہ، وہ ٹھیک بول رہے تھے، تو بہکی باکی باتیں کر رہے گی۔ اماں میں پورے ہوش و حواس میں بات کر رہی ہوں، میری عزت چلی گئی ہے اور آپ ابھی بھی اس خبیث کے سحر سے نہیں نکل پا رہی۔ میں اس زندہ شخص سے نفرت اور شدید نفرت کرتی ہوں۔ اے لڑکی، اللہ کا خوف کھا، کیوں گناہگار ہو رہی ہے اور ساتھ میں مجھے بھی گناہگار کیے جا رہی ہے؟ اماں وہ ولی اللہ نہیں ہے بلکہ وہ ولی شیطان ہے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو گی تب بھی میں اس خبیر نفس کے پاس نہیں جاؤں گی۔ وہ بلکتے ہوئے دعائیں دے رہی تھی، میری پیاری بیٹی ہے، نہ صرف ایک بار مان لے پھر نہیں بولوں گی۔ وہ دیکھ باہر ان کی گاڑی آ چکی ہے۔ میری شہزادی بچی، یہ سب تو نہیں بلکہ تیرے اندر موجود جنات بول رہے ہیں۔ اماں وہ بپھری شیرنی کی طرح دھاڑی اور بھاگ کر کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اور رکو، اسے کوئی روکے، یہ تو باولی ہو گئی ہے۔ اماں اس کے پیچھے پیچھے ہف بہف ہوتی مدد کے لیے پکارنے لگی، جبکہ وہ سامنے سے آتی گاڑی سے جا ٹکرائی۔ باقی آپ کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں گے۔